اور فرماتے ما انا بقارئ. جبرائیل کہتے ہیں پڑھیے، کہتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا. یہ مکالمہ کس لیے، اسے نقل کس لیے، کس نے نقل کیا؟ خود حضرت نے نقل کیا. کیوں نقل کیا؟ کیوں تاریخ میں محفوظ ہے؟ اس ایک مکالمے میں کیا کیا ہے. جناب یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس چھوٹے سے نقطے کی وضاحت کے جتنے رخ ہیں پیش کروں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے فرزند ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں، کس کی آغوش میں پلے ہیں، کس ماحول میں پلے ہیں. نسل ابراہیم میں ہے، ذریت اسماعیل میں ہے، عبد المطلب کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں. ابو طالب کے کہنا چاہیے، زبان کا محاورہ ہے، کہتے کہتے رک گیا لیکن زبان کا محاورہ ہے. بڑوں کا سایہ ہی تو چھوٹوں پہ ہوتا ہے. وہ محمد جس کا سایہ نہ تھا، وہ سایہ ابو طالب میں پروان چڑھا. ابو طالب، جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اہل توحید ہیں اپنے وقت میں، احناف ہیں، دین خدا اور مذہب ابراہیم کے امانت دار ہیں، کعبے کے تولیت دار ہیں. تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اس وقت کا پورا عرب صادق اور امین کہتا تھا، اچھے خصال والا، اچھے عادات والا، اچھی سیرت والا، ان کے متعلق آپ سوچیے کہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے. ایک سادہ سی بات ہے، ایک سادہ سی بات ہے، کچھ نہیں جانتے تھے. نوشت و خواند، کوئی جبرائیل علیہ السلام لوح لے کر نہیں آئے تھے، تختی لے کر نہیں آئے تھے، کہہ رہے تھے پڑھو کہ وہ کہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. توجہ ہے. کسی اچھے مہذب، مثقف، تہذیب یافتہ، متمدن گھرانے کا ایک بچہ اس سے بھی کوئی گفتگو کرے اور کہے تمہیں کچھ آتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا مجھے کچھ نہیں آتا. توجہ ہے. گھر کا ماحول، خاندانی روایات. 40 برس کے محمد ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا. یوں ہی اس مشرکانہ ماحول میں، اس کعبے میں جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اگر محمد نے سجدہ نہیں کیا اور 40 برس کے ہو گئے تو کچھ نہیں جانتے تھے. یوں ہی جو امی کی تفسیر کرتے ہیں نا، بیچارے امی، ان سے میرا سوال ہے، آپ شؤون رسالت میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جب باتیں ہیں اس میں غور کیجئے، ڈوبیے. بس وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تھوڑی دیر میں اذان ہو جائے گی، اس لیے بات کو سمیٹنا ہے. عام گھرانوں کی مثالیں میں دے رہا ہوں. ہندوستان پاکستان کے سب لوگ ہیں، آپ کے یہاں نوابین اور رجواڑے اور یہ سب ہوا کرتے تھے، یا عام لوگوں میں جو مہذب گھرانے، تعلیم یافتہ گھرانے، جنہیں آپ کہتے ہیں خاندانی لوگ. اس خاندانی لوگ میں کوئی بچہ جو پلا پڑھا ہو، پرورش پا کر 40 برس کا ہو گیا ہو، اس سے کوئی کہے فرمائیے تو وہ کہیں گے مجھے کچھ نہیں آتا. معقول ہے یہ بات؟ لیکن یہاں یہ مکالمہ ہو رہا ہے. خلوت غار حرا میں کوئی نہیں ہے، پیغمبر ہیں اور جبرائیل آ کے کہتے ہیں اقرا، وہ کہتے ہیں ما انا بقارئ. یہاں پر بتانا مقصود ہے کہ میں مخلوق ہوں، میں بندہ ہوں، میں انسان ہوں، میں کچھ نہیں ہوں.
اور واقعاً یہ قرآن منزل من اللہ ہے، میرے ذہن کی تخلیق نہیں ہے، میرے ذہن کی تخلیق نہیں ہے، میں متکلم نہیں ہوں قرآن مجید میں، قرآن میرے الفاظ نہیں ہیں، میں اپنی خاندانی روایات، میں عبد المطلب اور ابو طالب اور عبداللہ اور اسماعیل اور ابراہیم تک کے پورے سلسلے کی جو میراث آئی ہے وہ نہیں دہرا رہا ہوں، میں بس وہ کہہ رہا ہوں جو اللہ میری زبان پر ادا کر رہا ہے الفاظ۔ اپنی مکمل نفی ما انا بقارئ، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا۔ تو پھر کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک، آپ اپنے رب کے اسم سے قراءت فرمائیں۔ یہ اقرأ بسم ربک ہم سب پر فرض ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شان ہمیشہ باقی رہے کہ ہر کام میں آغاز ہو اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نقطہ تشنا رکھا جاتا ہے، پھر وضاحت اس کی ہوگی قسطوں میں، صرف اسے ایک مکالمے کی کہ یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اقرا، یہ کہتے ہیں ما انا بقارئ، اور اس سے جو امیت کا تصور جوڑ رکھا ہے لوگوں نے وہ کچھ اور ہے، یہ مقام کچھ اور ہے۔ یہ مقام اس عظیم ترین معلم توحید کا مقام ہے، مصطفیٰ معلم توحید ہے۔ انہوں نے کسی سے توحید سیکھی نہیں ہے، انہوں نے براہ راست حق سبحانہ و تعالیٰ سے توحید سیکھی ہے، انہیں جبرائیل نے نہیں پڑھایا ہے۔ یہ مسلمانوں کا تصور باطل ہے کہ جبرائیل نعوذ باللہ استاد پیغمبر ہیں۔ ہاں پیغام رساں ہیں، اللہ کے اور پیغمبر کے درمیان جبرائیل کا ایک واسطہ ہے، ایک دستوری، ایک قانونی، ایک پروٹوکول کا حصہ ہے۔ ورنہ کیا محمد مصطفیٰ محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل کے شاگرد ہیں؟ نعوذ باللہ، جو عام مسلمانوں کا تصور ہے، عام انسان سمجھتے ہیں۔ خود پیغمبر نے فرمایا انا ادیب اللہ، میں اللہ کا شاگرد ہوں، وعلی ادیبی، علی میرا شاگرد ہے، میں اللہ کا شاگرد ہوں، مجھے جو کچھ سکھایا ہے اللہ نے سکھایا ہے، رسول اللہ کو جو کچھ سکھایا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود سکھایا ہے۔ اگر یہ بات پیش نظر ہو تو بس یہیں پر جب جبرائیل فرما رہے ہیں اقرا، یہ فرما رہے ما انا بقارئ، یہاں پر گویا اہل ذوق سمجھ سکتے ہیں، یہ نزاکتیں صرف اہل ذوق سمجھ سکتے ہیں۔ جبرائیل کہہ رہے اقرا، اقرا میں پوشیدہ ہے ضمیر انت، محمد تم پڑھو، یہ کہہ رہے نہیں میں پڑھنے والا نہیں، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ یہاں گویا خود یہ معلم توحید اسی پہلی وحی میں وحی قبول بھی کر رہا ہے اور جبرائیل کو مقام توحید سے آشنا بھی کر رہا ہے۔ مصطفیٰ سے ہر ملاقات میں مصطفیٰ کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جبرائیل، مصطفیٰ سے سیکھ کے کچھ جاتے تھے جبرائیل۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبرائیل کا مرتبہ آپ دیجیے گا، جبرائیل علیہ السلام، ہمارے لیے جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل فرشتے ہیں، جبرائیل معصوم ہیں، جبرائیل بھی نوری ہیں، مگر کجا نورانیت مصطفیٰ، نوریت مصطفیٰ، کجا نورانیت و نوریت جبرائیل۔ ہر ملاقات میں جبرائیل بھی، ایک جملہ پھر کہیں تو یہیں پر، اب یہ جملہ معلوم ہوتا ہے آپ کو کہ خطیبانہ جملہ ہوگا، خطیبانہ نہیں، میں جس
حال اور جس کیفیت اور جس مقام اور جس زاویے سے عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ تعبیر بہت کند معلوم ہوتی ہے۔ پیغمبر جب مقام سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین و ادنا پہ گئے تھے تو وہ پیغمبر کی معراج تھی، اور جبرائیل کا پیغمبر کی خدمت میں ہر بار آنا جبرائیل کی معراج ہوا۔ خوش قسمت تھے جبرائیل۔ اگر جبرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالی یہ عہدہ نہ سپرد کرتا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری جس فرشتے کو عطا کرتا، اس فرشتے کی خوش قسمتی ہوتی۔ توجہ ہے، ہر بار در مصطفیٰ اور بارگاہ مصطفیٰ اور خدمت مصطفیٰ میں آنا جبرائیل کی خوش قسمتی اور جبرائیل کے لیے شرف اور معراج ہے۔ لوگ نہیں ہضم کر پاتے یہ جملے، تو ہم کیا کریں؟ یہی تو کہیں گے کہ آپ اپنے ہاضموں کو درست کریں، علم حاصل کریں، قرآن پڑھیں۔ یہ سب میں کہیں اور سے نہیں گزارش کر رہا ہوں، اسی کتاب حق، اسی قرآن مجید کی تلاوت کے نتیجے میں جو مقامات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منکشف ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے گزارش کر دیتا ہوں۔ اور یہ سب بے برکت بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ کہنا بندے کے لیے کمال توحید ہے، اور اگر انسان پورے وجود کے ساتھ صدق ضمیر کے ساتھ بسم اللہ کہے تو ضمانت ہے کہ اس کا وجود اور اس کا عمل ابتر یا بے نتیجہ و بے اثر نہیں ہو سکتا۔ اب بس ایک اشارہ کر کے گفتگو ختم کر لوں تاکہ کم سے کم جڑ جائے بات سورہ عنکبوت سے۔ میں نے بار بار عرض کیا کہ ہر بسم اللہ اپنے سورہ سے مربوط ہے۔ یہ تمام مفسرین کا قول نہیں ہے، ظاہر ہے آپ کے سامنے پیش نظر ہے، ہر مفسر اس قول کا قائل نہیں، لیکن آیت اللہ العظمیٰ امام امت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ قول تھا، یہ نظریہ تھا، اور ان کے جتنے ہم مکتب ہیں، یعنی ان کے مکتب فکر کے جو لوگ ہیں، جو بزرگان ابھی موجود ہیں، ان میں مثلا آیت اللہ جوادی آمولی، پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے، ہمارے استاد حضرت علامہ آیت اللہ حسن زادہ آمولی یا اور حضرات، یہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ بسم اللہ ہر سورے کی اس سورے سے مربوط ہے۔ حمد کی بسم اللہ حمد سے مربوط ہے، بقرہ کی بسم اللہ سورہ بقرہ سے مربوط ہے، وإلی آخرہ۔ سورہ عنکبوت کی بسم اللہ سورہ عنکبوت سے۔ یہ ذہن میں ہوگا، گزشتہ برس بھی عرض کیا تھا کہ سورہ عنکبوت کا بنیادی مضمون امتحان ہے، آزمائش اور امتحان۔ اس لیے یہاں پر آپ سادہ سا ایک ترجمہ کر لیں، سادہ سا ترجمہ، اب اس ترجمے کے علمی دلائل، نحوی دلائل انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو مراد کہ جب آپ پانی پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی پانی پیتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ کھانا کھا رہے ہیں، کیا ترجمہ ہوگا؟ کھانا کھاتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ دونوں معنی ایک ہیں؟ الگ الگ ہو گئے نا۔ سفر کر رہا ہوں میں اللہ کے نام سے، یہاں قیام کر رہا ہوں میں اللہ کے نام۔ جس وقت جو فعل انجام دے رہے ہوتے ہیں بسم اللہ اس فعل سے متعلق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ مبارک عنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالی امتحان کی بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اگر یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قائل حق سبحانہ و تعالی ہے اور ہے، تو اس کے معنی ہے کہ فرما رہا ہے میں تم سب کا اے ایمان لانے والوں امتحان لوں گا اللہ ہی کے نام سے۔
امتحان لینے والا ہوں میں اللہ کے نام سے. یعنی ہم سب کی آزمائش ہے اسم اللہ کے ذریعے سے. وہ اسم اللہ کون ہے جس کے ذریعے سے ہماری آزمائش ہو رہی ہے؟ توجہ ہے. آج اتنا کافی ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آزمائش میں پورے اتریں اور اسم اللہ کی معرفت پیدا کریں اور اس اسم اللہ کے سہارے سے اللہ تک پہنچیں، اللہ کی عنایتوں تک پہنچیں، اللہ کے کرم تک پہنچیں. پروردگار محمد اور آل محمد کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے. تمام ملت اسلامیہ کے مسائل کو حل فرمائے. پروردگار جو کچھ بھی ملت اسلامیہ میں خلفشار ہے بلکہ انسانیت جن پریشانیوں سے دوچار ہے ان سب پریشانیوں کو دور فرما ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها